قال مجاہد خلق اللہ آدم بعد کل شیء من آخر النہار من یوم خلق الخلائق، اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دن کے آخری حصے میں۔ فلما احی الروح عینیہ ولسانہ وراسہ ولم یبلغ اسفلہ، اب جب روح ان کی آنکھوں میں آ گیا، اوپر والے حصے میں آ گیا لیکن نیچے روح ابھی نہیں پہنچا تھا، قال یا رب استعجل بخلقی قبل غروب الشمس، کہ یا اللہ مجھے میری تخلیق کو مکمل کر دیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ نیچے والے حصے میں تو روح ہی نہیں تھا تو اٹھ کیسے سکتے تھے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا محمد بن علقمہ بن وقاص اللیثی النبی سلمۃ النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں پہلے دن جو ہیں دن کے اعتبار سے 10 دن ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں آخر والی افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا، وفیہ ادخل الجنہ، اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل کیا، وفیہ اہبط منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا، وفیہ تقوم الساعہ، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وفیہ ساعۃ لا یوافق عبد المؤمن یصلی، اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، اگر وہ گھڑی کسی بندے مومن کو آ گئی دعا مانگتے ہوئے، وقبض اصابعہ یقللها وسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی تھوڑا سا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، یاد رکھیں بڑی وسیع ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو، توبہ کرتے رہو، اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے۔ اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں نا وہ انہیں سب کر لیے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو، وہ کراچی کا آدمی تھا، فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے، انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندا پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے، اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی جو سب کے سب معاف ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اسی لیے حضرت تھانوی اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے یہ نعرہ لگایا کرو کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیں تو اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑی آنی ہے، اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی منظور ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو 2 خطبے ہیں نا، ایک خطبہ دے کے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہے۔
لیکن راجع اقوال علماء کے یہی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے، جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے، دیکھیں نا، آدمی مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کبھی آن کال ہو تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سنبھالنے کے لیے عصر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، پھر تلاوت کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو گھڑی مل جائے گی۔ فقال عبداللہ بن السلام قد عرفت تلك الساعة ہی آخر ساعات النہار من یوم الجمعہ۔ حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن السلام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا، یہ معنی ہے کہ دن کے آخری حصے میں وہ وقت ہے، چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں۔ سورۃ الکہف کے فضائل میں بہت ساری روایات ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی سواری جانور بندھا ہوا تھا۔ اب جانور نے رسی توڑانے کے لیے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ اس غریب نے جلدی نماز ختم کی تو دیکھا کہ اوپر ایک بادل ہے جو جس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس نے آگے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پڑھو، یہ اللہ پاک اب سکینہ نازل فرماتی ہیں قرآن پڑھنے والوں پر۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ وہ بادل کی شکل میں آئے، وہ سحاب کی شکل میں آئے، وہ دل میں القاء کی شکل میں آئے۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے، یعنی پڑھتا ہے، صرف یہ نہیں یاد کر کے بھول جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو 3 آیتیں صرف سورۃ الکہف کے اول والی یاد کر لے اور پڑھا کرے تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ جو کہف سورۃ کہف کی آخری 10 ہے، اس میں تھا پہلی 10 آیت، تو اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتی ہیں جو آدمی سورۃ الکہف جمعہ کے دن تلاوت کرے اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر آسمانوں تک اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن روشن ہوگا، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ سورۃ الکہف جو ہے نا جی، اس کے بڑے برکات و ثمرات ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں نے سنایا تھا کہ جب پاکستان بنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہندو چلے گئے اور مسلمان ادھر آئے تو اس دور میں چونکہ ہندو نے بھی بڑے مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو مسلمان بھی جوش میں تھے اور وہ بھی ہندوؤں کو قتل کر رہے تھے۔ ہمارا جو گاؤں تھا ٹھلمزا، اس میں بھی بہت ہندو تھے، میں نے تو نہیں دیکھے نا، مجھے یاد ہے، پیدا تو میں ہو چکا تھا لیکن شاید اس وقت میری اتنی عمر نہ ہو، مجھے یاد کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ ڈاکو تھے، انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا تھا اور وہ ڈاکے مارتے تھے اور ہندوؤں کو لوٹتے تھے۔ والد صاحب نے اعلان فرما دیا کہ تمام ہندو جو ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہندو ہیں تو کیا ہو گیا، کافر ہیں لیکن ہمسائے ہیں، الجار الجار، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا بھی تمام عورتیں آپ کی میری حویلی میں جمع ہو جائیں اور اپنا دولت مال پیسہ وہ بھی میری حویلی میں جمع کر دیں۔ بہت بڑا گھر تھا ماشاءاللہ، اور آپ نے ان کو اعلان بھیجا کہ بھئی ہمارے گاؤں میں کبھی لوٹ مار نہ کرنا، نہ ہندوؤں پہ حملہ کرنا، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ والد صاحب کو کہ جی
پتہ نہیں پہلے شاید آتے ہم یا نہ آتے، اب تو ہم ہر حال میں حملہ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو قتل کریں گے، پھر ہندوؤں کو قتل کریں گے۔ والد صاحب نے طلباء کو حکم دیا کہ سب بیٹھ کے سورۃ الکہف پڑھو اور ہر طرف اس کو ایسے دم کرو، حصار کرو اس شہر کا۔ وہ پڑھتے رہے، خود والد صاحب بھی، کچھ طلباء بھی، کچھ شہر والے بھی، تقریباً 50-60 آدمی ہیں، وہ بھی نکلے باہر کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ قتال ہو تو شہر میں تو نہ ہو۔ وہاں گئے، وہ تو جناب بڑے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ اور مسلح تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھے۔ اس نے کئی دفعہ بندوق چلائی والد صاحب کی طرف سیدھی کر کے، لیکن بندوق چلی ہی نہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ہمارے جو ساتھی چھوٹے چھوٹے لے کے گئے، ان نے سوٹوں سے وہ خوب مارا ان کو۔ اتنی دیر میں اللہ کی شان ملٹری پہنچ گئی۔ ملٹری بھی چونکہ پیٹرولنگ کرتی تھی، انہوں نے آگے ان سب بڑے بڑے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا اور چلے گئے۔ جب وہ جیل میں تھے تو اس سے ساتھی نے پوچھا یار بات کیا ہے، تمہارا اسلحہ خراب تھا، بندوق خراب تھی، کارتوس مس تھے؟ انہوں نے کہا